ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا سيما عليهم بالتصديق والصالح بالتحقيق المولى الامام امير المؤمنين ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الاصحاب المسجل المبارك والمحراب رايو بالبحث والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياة والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم إلا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الدعاء کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق دی ہے. اے بھائیو، جمعے کے وقت میں نماز جمعہ کا ادا کرنا سب سے افضل عبادت ہے. اور قرآن پاک کے اندر بڑی خاصیت سے بیان کیا گیا ہے کہ اے لوگو ایمان والو، جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے تم اذان کی صدا کو سنو تو اپنا کام کاج چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے. اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دھرتی پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر پاک رسول کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بڑے خشوع و خضوع سے نماز جمعہ کو ادا کیا، اللہ اس کی برکت سے آدمی کے ایک ہفتے کے صغیرہ گناہ کو معاف کروا دیتا ہے. اور جس شخص نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اور آدمی جنت کا راستہ بھی بھول جاتا ہے. میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے متعلق فرمایا ہے کہ جمعے کے دن کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اللہ جل شانہ وہ آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے اور مانگی ہوئی کوئی بھی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. وہ فجر کے وقت، جمعے کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت. اور فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم اس درود کو پڑھا 80 مرتبہ تو اللہ جل شانہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وائے کہ ممات یوم الجمعہ اور لیلتھا فہو شہید. جو شخص جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن
مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. تو جمعے کا دن سید الایام ہے، تو اس دن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے گھر میں نہا دھو کر غسل کر کے اچھا لباس پہن کر اللہ کے گھر میں حاضر ہویا جائے، اور صبح کے وقت اگر آدمی سے ہو سکے تو سورۃ القاف کی تلاوت کرے. فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ القاف کی تلاوت کی اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کروائے. اور جو شخص آج پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے آنے والی اس کی نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. تو میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھو کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. اور میرے پاک رسول کا فرمان ہے کہ نماز اس طرح سے ادا کر کے گویا کہ تو زندگی کی آخری نماز کو پڑھ رہا. اور پھر نماز کے اندر احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ سمجھے کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اگر یہ تصور نہیں ہے تو یہ سمجھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ عبادت کے اندر احسان ہے. انتعب اللہ کا اللہ کا کرام، اللہ کی بندگی اس طرح سے کر کے وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، جا کے تو اپنے سامنے خدا کو حاضر کر کے دیکھ رہا. تو میرے بھائیوں اللہ نے دیکھتے دیے ہیں انسان کو. اللہ نے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، اللہ نے پاؤں دیے چلنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، دل دیا فقاہت کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے. تو پھر اللہ جل شانہ کا یہ حکم ہے کہ وہاں پابڑی بند رکھنے کا محدث کہ اللہ کوئی آپ کو نعمت دے تو اس کا بیان کر. تو بھائی یہ بندگی خدا یہ ہے کہ تیرا سر جب جھک جائے تو میرے پاک خدا کے ساتھ